ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اسلام آباد پھر سے تیار۔ امریکی وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تصدیق، اسلام آباد میں مذاکرات منگل کو ہوں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر آج شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ وہ خود بھی شاید کسی اور تاریخ کو پاکستان جائیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لڑائی ختم کی جائے۔ ایران کو انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ امید ہے وہ ڈیل کو قبول کرے گا اور دوستانہ طریقے سے معاہدہ ہو جائے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کے تمام بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کر دیں گے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے وفد پاکستان بھیجنے سے قبل شرط رکھ دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی بحری ناکہ بندی برقرار رہنے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں کی 45 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے سعودیہ، قطر اور ترکیہ کے دوروں اور ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایرانی قیادت کی تعمیری بات چیت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر نے امن و استحکام کے لیے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ عزم دہرایا کہ پاک ایران تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ امریکی ناکہ بندی نہ صرف جنگ بندی بلکہ UN چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی آبادی کو جان بوجھ کر اجتماعی سزائیں دینا جنگی جرم کے مترادف ہے۔ ایسے اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف بولے، امریکہ کے ساتھ بات جاری ہے مگر ابھی معاہدے سے بہت دور ہیں۔ کئی اہم نکات پر اختلافات برقرار ہیں۔ امریکہ کو ڈکٹیشن دینے کا طریقہ چھوڑنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطوں کی ضرورت پر زور، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کے مصر، کینیڈا اور پولینڈ کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے۔ علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں ممالک کے وزراء نے امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ایک بار پھر دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز۔ مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کی تیاریاں زوروں سے جاری۔ ذرائع کے مطابق امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ دیگر بین الاقوامی وفود کی آمد کا بھی امکان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات۔ ریڈ زون میں بھاری نفری تعینات۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس جزوی بند۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ گڈز اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ مختلف جامعات بھی بند۔ کلاسز آن لائن کر دی گئیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ پر اعتماد ہیں۔ امریکی صحافی بارک راویت کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو بتایا کہ ایران سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار ہو چکا ہے اور تکمیل کے اچھے امکانات ہیں۔ بارک نے کہا کہ دوسری جانب ایرانی فریق توقعات کم کر رہا ہے اور محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایرانی حکام کو خدشہ ہے کہ معاہدے کی بات ممکنہ امریکی حملے کا پردہ ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ کو ایران جنگ میں الجھایا۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا الزام۔ کہا کہ نیتنیاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر مجبور کیا۔ ایران سے جنگ کا فیصلہ امریکی عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ایک جانب امریکی ناکہ بندی تو دوسری جانب ایران کی وارننگ۔ آبنہ ہرمز میں شپنگ ٹریفک مکمل طور پر رک گئی۔ بلومبرگ کے مطابق 24 گھنٹے میں کسی جہاز نے آبنہ ہرمز کو عبور نہیں کیا۔ ایران نے اپنی بندرگاہوں سے نکلنے والے ٹینکرز واپس آنے پر دیگر آئل ٹینکرز کو بھی آبنہ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ گزشتہ روز 13 آئل ٹینکرز کو خلیج کی طرف واپس بھیجا گیا۔ خلیج میں 3 جہازوں پر فائرنگ کے واقعات کے بعد تمام جہاز ارد گرد لنگر انداز ہو چکے۔
अमरीकी नाकाबंदी के बायस यमन के हौसी बागियों ने आबनाए बाबल मंदब बंद करने की वार्निंग दे दी है। ट्रंप को फौरी तौर पर तमाम रुकावटें खत्म करने का अल्टीमेटम। बांग्लादेश में तवानाई का बहरान शदीद हो गया। आबी ट्रांसपोर्ट मुतासिर, मुसाफिर कश्तियों के ऑपरेटर्स को ईंधन की किल्लत, 40% तक कमी आ चुकी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक फी कश्ती यौमिया 700 लीटर ईंधन की जरूरत होती है। बांग्लादेश में कश्तियों के जरिए हजारों मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। तुर्किया का ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी का मुतालबा, पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की हिमायत के आज़म का भी इरादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हम मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आबनार हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बातचीत जारी है। जंगबंदी को मज़ीद तोसी दी जानी चाहिए। फिदान ने मज़ीद कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात लेबनान की सूरत हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसराइल इसका फ़ायदा उठाकर जनूबी लेबनान पर कब्ज़ा जारी रखे हुए है। इसराइली फौज के जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान पर हमले जारी। जंगबंदी के ऐलान पर घरों को लौटने वाले शहरी दोबारा नकल मकानी पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक कई अजला की मरकजी सड़कों पर शदीद ट्रैफिक देखने में आई। उधर गजा में भी इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटे के दौरान 4 फलस्तीनी शहीद, 14 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। गजा पर हमले के बाद से अब तक 23,000 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी भी हुई। मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। सीनियर लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका। पहले हम खुद मसला थे, अब हम दुनिया के मसले हल कर रहे हैं। हर तरफ वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का चर्चा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। दुनिया आज पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान सालसी के जरिए दुनिया को आलमी जंग से बचा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुस्बत माहौल में अमरीकी सदर की धमकियां रुकनी चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए जंग खत्म हो जाएगी और खित्ते का अमन बहाल होगा। खित्ते में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, हमारे दौर में GDP ग्रोथ 6% थी, अब कम होकर 2.5% रह गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई गिलास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। 1 माह तक मरी गिलास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती अमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन के खिदमात हासिल करने का फैसला। निजी शोबे के इश्तराक से मरी में 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे।